السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین مکرم، بہت بڑی خوشخبری، جمعۃ الوداع کے دن یعنی کہ رمضان کا جو آخری جمعہ ہے، اس میں جمعۃ المبارک کی نماز اور عصر کے درمیانی وقفے میں 12 رکعت نماز جو شخص دو دو رکعت کر کے پڑھے گا اور پھر ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی اور 3 بار سورۃ اخلاص اور ایک بار سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھے گا تو اس طرح سے اس کی عمر بھر کی جو قضا نمازیں ہیں ان کو معاف کر دیا جائے گا۔ مفتی صاحب، اس میسج کی حقیقت کیا ہے کہ یہ بات واقعی درست ہے؟ پلیز رہنمائی کر دے۔ اس میسج کی حقیقت تک پہنچنے سے پہلے ایک دو باتوں کا سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ یاد رکھیے، موجودہ دور جو ہے سوشل میڈیا کا دور ہے۔ آج کے زمانے میں اگر کوئی بات آپ لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں تو بہت ہی جلد آپ کی بات لوگوں تک پہنچ سکتی ہے، اگرچہ وہ غلط بات ہو یا پھر کوئی صحیح اور سچ بات ہو۔ اب بعض ایسے SMS ہوتے ہیں جو واٹس ایپ، فیس بک یا پھر دیگر سوشل میڈیا کی جو ذرائع ہے ان میں دیکھنے کو ملتے ہیں، جو کہ سراسر جھوٹ پر مبنی ہوتے ہیں اور نیچے الحدیث لکھ دیا جاتا ہے تاکہ دیکھنے اور پڑھنے والا یہی سمجھے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور پھر لوگ اسے دیکھتے ہی دیکھتے فوراً فارورڈ کرنا اپنا فرض منصبی تصور کرتے ہیں، اور پھر اس طرح سے لاکھوں کروڑوں لوگوں تک وہ جھوٹی بات جو ہے چند لمحوں میں پھیل جاتی ہے۔ اس حوالے سے یہ یاد رکھ لیجئے کہ اس طرح کا کوئی بھی میسج جو کہ من گڑت ہو اور پھر اس کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر کے بیان کیا جا رہا ہو، آپ بھی اگر اسے بلا تحقیق فارورڈ کر دیتے ہیں، کام میں آپ بھی انہی لوگوں کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر کسی نے کوئی ایسی بات میری ذات کی طرف منسوب کی جو میں نے نہیں فرمائی تو فرمایا ایسے کام کرنے والا شخص اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنانے والا ہے۔ لہٰذا اگر ایسی کوئی بھی SMS آپ کے پاس آتا ہے اور آپ اس کی حقیقت سے آگاہ نہیں ہیں تو اسے ہرگز آگے شیئر نہ کیجیے، بالخصوص جو دینی میسیجز ہوتے ہیں، یعنی کہ لوگ من گڑت باتیں لکھ کر کہہ دیتے ہیں کہ یہ حدیث ہے، آگے شیئر کرو، 10 لوگوں کو شیئر کرو تو اتنا خوشی ملے گی، اور اگر خدا نخواستہ آپ نے اسے میسج کو اگنور کر دیا تو تم برباد ہو جاؤ گے، تم پریشانیوں میں جکڑ جاؤ گے وغیرہ وغیرہ۔ تو سامعین مکرم، ایسے میسیجز کو فارورڈ کرنے سے پہلے ایکسپرٹ علماء سے تحقیق ضرور کروائے کہ کیا کوئی ایسی حدیث موجود ہے، پھر اگر وہ حدیث مبارکہ ہے تو آگے شیئر کیجئے۔ سبحان اللہ، اس سے اجر و ثواب بھی ملے گا۔ مثال کے طور پر کوئی صحیح حدیث ہے، آپ اگر اسے آگے شیئر کرتے ہیں، لوگ اسے پڑھ کر اس پر عمل کرتے ہیں تو اس سے آپ کو ضرور ثواب حاصل کرنے والے بن جائیں گے۔ اگر آپ کوئی غلط بات بلا تحقیق فارورڈ کر دیتے ہیں تو اس پر آپ کی لازمی گرفت ہوگی۔ اس لیے جہاں سوشل میڈیا کے فوائد ہیں وہاں پر میرے بھائیوں کچھ نقصانات بھی ضرور ہے، کہ اس طرح کے بھائی نے بھی ابھی سوال کیا کہ جمعۃ الوداع کے دن جس نے 12 رکعت پڑھی تو اس کی ساری زندگی کی قضا نمازیں معاف ہو جائے گی۔ تو اس حوالے سے یہ اصول یاد رکھ لیجئے، بالغ ہونے کے بعد جتنی بھی آپ کے اوپر قضا نمازیں بنتی ہے، یعنی کہ آپ نے جو نمازیں چھوڑی ہے کسی عذر کی وجہ سے، یعنی کہ کوئی بیماری وغیرہ لاحق ہو گئی تھی یا پھر ایسی ہی غفلت کی وجہ سے معاذ اللہ اپنے نمازوں کو چھوڑے رکھا، تو جب تک آپ ان نمازوں کو پڑھیں گے نہیں، ایک ایک نماز کی قضا کریں گے نہیں، تب تک وہ آپ کے ذمے ہی ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ آپ سارا سال نمازوں کو قضا کرتے رہے، پھر بعد میں ایک مخصوص دن آئے اس میں آپ 4 رکعت قضا عمری پڑھ لے، یا پھر 12 رکعتیں ادا کر لے، یا پھر دیگر طریقوں سے جس طرح سے بتایا جاتا ہے کہ اسی طریقے سے آپ کی پچھلی چھوڑی گئی نمازیں معاف ہو جائے گی۔ تو یاد رکھیے،
ایسی باتیں سراسر جھوٹ پر مبنی ہوتی ہے، اس طرح سے تو پھر آپ پورا سال کوئی نماز نہ پڑھے اور رمضان میں آ کر 4 رکعت پڑھ کے اپنی جان چھڑا لے۔ تو پیارے بھائیوں، ایسے کوئی پیکج یا اصول شریعت مطہرہ میں بالکل بھی نہیں ہے، لہٰذا آپ کے ذمے میں جتنی بھی قضا نمازیں بنتی ہے، یعنی کہ 10 ہے، 100 ہے، 1000 ہے، جب تک آپ ان 10 یا 100 یا 1000 نمازوں کی قضا کریں گے نہیں، اس وقت تک آپ اس فرض سے بری الذمہ ہو نہیں سکتے۔ اس لیے اس طرح کے میسیجز کی طرف دھیان بالکل بھی نہ دے، اور ان کو فارورڈ کرنا بھی جھوٹ کو فروغ دینے کے مترادف ہے۔ اس طرح سے بجائے ثواب کے آپ عذاب کے مستحق بن سکتے ہیں۔ ان کی کوئی بھی حقیقت نہیں ہے۔ خود بھی ایسے باتوں سے بچیے، اپنے دوست احباب کو بھی ان سے بچنے کی ضرور تلقین کیجیے، کیونکہ اگر ہم نے خدا نخواستہ بے توجہی کی وجہ سے ایسے باتوں کو پروموٹ کیا، لوگوں کی طرف شیئر کیا، آگے فارورڈ کیا، تو کل قیامت والے دن ہمارے سے ضرور پاس پرس ہوگی۔ اللہ کریم ہم سے پوچھے گا کہ آپ لوگوں نے بلا تحقیق بات کو آگے کیوں پلایا تھا، جب آپ کو اس بات کا علم نہ تھا، تو لوگوں کی طرف اس باتوں کو کیوں فارورڈ کیا تھا؟ تو اس لیے جب ہم دنیا کے ہر کام کے لیے تحقیق کرتے ہیں، دین کے لیے بھی اس سے کہیں زیادہ تحقیق کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب بھی آپ کے پاس کوئی ایسی بات آئے تو اس کی کسی ایکسپرٹ عالم دین سے تحقیق ضرور کر لیا کرے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تو سبحان اللہ آگے فارورڈ بھی کیجئے اور اس پر خود بھی عمل کیجئے۔ اس جہاں میں بھی اس کے اثرات ہمیں ضرور نصیب ہوں گے، اور آخرت میں بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب بھی نصیب ہوگا اور ان کی رضا بھی نصیب ہوگی۔ اس کے برعکس اگر کوئی جھوٹی بات ہم پروموٹ کرتے ہیں، اس کو آگے پلاتے ہیں، بلا تحقیق لوگوں کی طرف شیئر کرتے ہیں، تو کل قیامت والے دن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پھر شرمساری اٹھانی پڑے گی۔ اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق بخشے، آمین۔ شب قدر کے نوافل پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کی نیت کیسے کرے اور کس ٹائم یہ نماز پڑھنی چاہیے؟ اس رات میں نفل کس وقت پڑھنی چاہیے؟ یاد رکھیے، اس رات کی فضیلت کا مقام یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات میں غروب آفتاب ہی سے اللہ رب العزت اپنے شایان شان آسمان دنیا پر اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، اور پھر ساری رات اللہ کی طرف سے یہ ندا آتی رہتی ہے کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا، اسے بخش دیا جائے، ہے کوئی رزق چاہنے والا کہ اس کو رزق کی فراوانی عطا کر دی جائے، ہے کوئی مصیبتوں سے چھٹکارا پانے والا کہ اسے مصیبتوں سے چھٹکارا عطا کر دیا جائے۔ تو یہ آوازیں ساری رات لگائی جاتی ہے حتیٰ مطلع الفجر، یہاں تک کہ حضور نے فرمایا کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ اس رات کی خصوصیت یہ ہے کہ اس رات میں آپ جب چاہے نفل نماز پڑھ سکتے ہیں، مغرب کے بعد پڑھنا چاہے، عشاء کے بعد، یا پھر اسی طرح رات کے کسی بھی حصے میں طلوع فجر سے پہلے پہلے تک آپ نوافل ادا کر سکتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔